برڈ ایگ بائنڈنگ پہ آتا کیوں ہے, کون سا کیلشیم کس طرح یوز ہوتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے. السلام علیکم دوستوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. میں ہوں حذیفہ اڈوانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اے ڈی ایگزوٹک فنچز پاکستان. اب اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے سستا کیلشیم تو میلک کا CA-D3. اگر آپ کے برڈز انڈور میں تو یہ کیلشیمز آپ یوز کر سکتے ہیں. میلک کا CA-D3 سب سے سستا ہے, پولٹری بیس آئٹم ہے, مگر بہت سارے لوگ اپنے سیٹ اپس کے اندر یوز کرتے ہیں. 1 ml 1 لیٹر میں ڈلتا ہے. ہفتے میں 2 سے 3 دن آپ نے کنٹینیو اپنے برڈز کو پرووائڈ کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. میلک کا CA-D3 یہ آپ کا سورس آف کیلشیم ہے وتھ D3. تو اس میں آپ کے برڈ آؤٹ ڈور ہو انڈور ہو آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد آتے ہیں کیلسی فارم. یہ ہے UK کی کمپنی ایبی فارم, ان کے کیلشیم ہے. یہ پاؤڈر بیس ہے, یہ لیکوڈ بیس ہے. دونوں کا نام کیلشیم ہے, کیلسی فارم ہے. کیلسی فارم پاؤڈر بیس, کیلسی فارم لیکوڈ بیس. اگر آپ برڈز کو سافٹ فوڈ کے اندر جو ہے کیلشیم دینا پسند کرتے ہیں, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پانی کے اندر نہ دیں, اتنا ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, ٹھیک ہے, تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں بھی D3 ہے, اس میں بھی D3 ہے. یہ 100 گرام سافٹ فوڈ کے اندر 4 گرام ڈلتا ہے اور یہ 250 ml پانی کے اندر 4 گرام ڈلتا ہے کیلسی فارم کا کیلشیم. یہ کیلشیم سارے بیسٹ ہیں. میں آپ لوگوں کو پہلے ڈوزیج بتا رہا ہوں, ریزلٹس بتا رہا ہوں, اس کے بعد میں کس طرح اور کیوں اور کب یوز کرتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا. پھر اس کے بعد آتا ہے کیلسی فارم کا لیکوڈ. سپر کیلشیم ہے اور ریزنیبل کیلشیم ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کی کاسٹنگ کی بات کی جائے تو یہ آلموسٹ کبھی 2500, کبھی 3000, کبھی 3500 کے اراؤنڈ میں گھوم رہا ہوتا ہے 100 ml اس کا, ٹھیک ہے, لوز کے اندر. کمپنی پیک تو ایکسپینسو ہوتی ہیں. اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ 2.5 سے 2 ml ڈلتا ہے پر لیٹر پانی کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین اور ریزنیبل کیلشیم ہے, آپ کا بہت زیادہ کوانٹٹی میں پانی بنا دیتا ہے. تو میں اس کو لازمی پریفر کروں گا, ٹھیک ہے. کیلسی فارم HID3 ایبی فارم کمپنی کا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈی نیوٹریکل اور کیلسیوٹ. میں نے جیسا آپ لوگوں کو بتایا کیلسیوٹ سے اچھا کیلشیم مجھے کوئی نظر نہیں آتا, مگر یہ بہت کاسٹلی, بہت ایکسپینسو کیلشیم ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو جو ہے ایمرجنسی بیس پہ یوز کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ریئر برڈز ہیں, ایکسپینسو برڈز ہیں, تو میرا مشورہ ہے آپ کیلسیوٹ ہی یوز کریں, ٹھیک ہے. یہ آپ کے برڈ کو ایسا مینٹین رکھے گا نا کہ انشاءاللہ آپ کو کسی اور کیلشیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کے پاس مڈل رینج کے برڈز ہیں, منیمم پرائزز کے برڈ ہیں, تو میلک. ایوریج برڈز ہیں تو ایوریج کے اندر آپ یہ 2 یا وہ 2 جو میں نے آپ لوگوں کو کیلسیلیکس اور نیکٹون کیلشیم دکھایا وہ یوز کر سکتے ہیں. ڈی نیوٹریکل بھی بہت اچھا کیلشیم سورس ہے, اس کے ساتھ وائٹامنز بھی ہیں اور اس کے ساتھ منرلز بھی ہیں. تو ڈی نیوٹریکل میرے برڈز کو آپ سمجھے ہفتے میں 2 بار 3 بار ڈلتا ہی ڈلتا ہے سافٹ فوڈ کے اندر. 100 گرام سافٹ فوڈ کے اندر 1 گرام تقریباً میں ڈالتا ہوں ڈی نیوٹریکل کا, اور میرا 200 300 400 گرام کا سافٹ فوڈ ہوتا ہے تو میں 4-5 گرام ڈال دیتا ہوں سافٹ فوڈ کے اندر ڈی نیوٹریکل. کیلسیوٹ کا یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 دن 3 دن انف ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اپنے برڈ سے خود بچے پلوا رہے ہیں تو ہفتے میں 2 دن بھی انف ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ انڈے دوہرا رہے ہیں, اس کے گھما رہے ہیں, تو 3-4 دن آپ اس کو کر دیں. 20 ml 1 لیٹر پانی کے اندر, ٹھیک ہے. اور ہے بھی ایکسپینسو, تقریباً 100 ml 2100-2200 روپے کا اس کا آتا ہے, اور ڈلتا بھی 20 ml 1 لیٹر کے اندر. اور آپ لوگ 10 ml بھی ڈال سکتے ہیں ایز اے مینٹیننس, ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پراپر برڈ کو کیلشیم کی ضرورت ہے تو اس ٹائم پہ آپ 20 ml اس کو کر دیں پر لیٹر کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر میرا برڈ ایگ بائنڈنگ پہ آ جاتا ہے تو اس کو میں کس طرح ایگ بائنڈنگ سے نکالوں. اگر یہ ویڈیوز بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی تو میں یہ 2 پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر دوں گا, ٹھیک ہے. پارٹ 1 آپ دیکھ لیں, پھر پارٹ 2 دیکھ لیں, مگر انشاءاللہ یہ ایک بار آپ دیکھ لیں گے تو کیلشیم کے مسئلے سے نکل جائیں گے. اگر میرا برڈ ایگ بائنڈنگ پہ آ جاتا ہے تو اس کا کیا حل ہے. دیکھیں, سب سے پہلے ایگ بائنڈنگ کے سمٹمز کیا ہیں. ہم نے پیڑ لگایا, ٹھیک ہے, فیمیل پہلا انڈا پراپر اتارتی ہے اکثر, یا پہلے انڈے کے اندر بھی ایگ بائنڈنگ پہ آ جاتی ہے. اگر پہلے انڈے پہ نہیں آئی تو میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے اپنے برڈ کا باکس کھول کے دیکھنا ہے, اگر اس کے اندر ایک انڈا ہے اور فیمیل کی کنڈیشن ایسی ہے, بہت زیادہ پھول رہی ہے, کونے میں بیٹھ گئی ہے, بہت زیادہ عجیب سی کنڈیشن کے اندر ہے, آپ اس کو پکڑیں, اس کی وینٹ چیک کریں. اگر آپ کو لگتا ہے اس کے اندر انڈا ہے, اور نہیں بھی ہوتا اکثر فیمیلز کے اندر, تب بھی فیمیل جو ہے کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بہت زیادہ نڈھال ہو جاتی ہیں انڈے دیتے ہوئے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے انڈا ہے, آپ نے کوئی ہوشیاری نہیں کرنی, مینولی جو ہے آپ نے انڈا نکالنے کی کوشش نہیں کرنی, ٹھیک ہے. یہ کیس تب ہوتا ہے جب بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ بڑھ جائے. لوگ کیا کرتے ہیں, برڈ پھولا ہوا ہے, او بھائی یہ تو ایگ بائنڈنگ میں پکڑ کے نکال دیا. بھائی تم اس کے انٹرنل سارے سسٹم ہلا رہے ہو, اس کو اپنے طور سے کرنے دو. تو اس کا سمپل سا طریقہ کار جو میں یوز کرتا ہوں اور جو میں کرتا ہوا آ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں.
انشاءاللہ آپ یہ یوز کریں, آپ کو بہترین جو ہے نا رزلٹ دیکھنے کو ملے گا. آپ نے اپنے پاس کیلسی وٹ لازمی رکھنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے پاس چاہے ضرورت ہو نہیں ہو, آپ اگر بریڈر ہیں نا تو آپ کے شیڈ کے اندر کیلسی وٹ ہونا لازم ہے. آپ نے اس برڈ کو پکڑنا ہے, اس کے منہ کے اندر اگر چھوٹا برڈ ہے, گولڈین فنچ جاوا وغیرہ ہے, اس کو 1 سے 2 ڈراپ منہ کے اندر ڈائریکٹ پلانے ہیں. بڑا برڈ ہے, لو برڈ ہے, بجری ہے یا را رنگ نیک ہے, اس کو آپ نے 2 سے لے کے 4 قطرے کے درمیان میں پلانے ہیں. وہ جب انٹیک کر لے گا کیلسی وٹ کو, آپ نے اس کی وینٹ پکڑنی ہے, پھونک مارنی ہے, فیدرز اڑیں گے. جو اس کا وینٹ ایریا ہے نا, ویسٹیج ایریا ہے, کوکونٹ آئل آپ نے لینا ہے, کھوپرے کا تیل 1 ڈراپ, ٹھیک ہے. آپ ڈراپر اپنے پاس رکھیں, جو پیناڈول بچوں کا سیرپ آتا ہے اس کے اندر ڈراپرز آپ کو پتہ ہے ملتے ہیں, اس طرح کے ڈراپر آپ اپنے پاس رکھیں, کوکونٹ آئل اس میں ڈالیں, اور اس کی وینٹ پہ جب آپ 1 ڈراپ ڈالیں گے فیمیل کے, وہ خود انٹیک کر لے گی کوکونٹ آئل کو. یہ آپ کا کام ہو گیا مینولی جو آپ نے کرنا تھا. اس کے بعد آپ ایک پراپر ہاسپٹل کیج, یا آپ کے پاس کوئی بھی نارمل کیج ہو, ضروری نہیں ہے آپ ایک پراپر لکڑی کا کیج بنائیں, بلب لگائیں, ٹھیک ہے. میں نے ابھی تک جو ہے نا ہاسپٹل کیج نہیں بنایا, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ مجھے ضرورت بھی نہیں پڑتی, میں اپنے طریقے سے برڈ کو ٹریٹ کر لیتا ہوں. کوئی بھی ایک چھوٹے کیج کے اندر برڈ کو ڈالیں جس میں برڈ ریلیکس فیل کرے. اگر آپ کے پاس ملٹ اسپرے ہیں بیسٹ ہے, ملٹ اسپرے اپنے برڈ کو پرووائڈ کریں. نہیں ہے آپ نارمل برڈ کو دانہ دیں, ایک پاٹ کے اندر کینری سیڈ اور نائجر سیڈ ڈال دیں, اور آپ اس کے جیسے اگر کیج یہاں پر ہے, آپ نے اتنے ڈسٹینس پہ ہیٹ بلب لگا دینا ہے تاکہ برڈ کو ہیٹ ملتی رہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈا ویسٹ نہ ہو تو آپ نیچے فلور کے اوپر ایک کاغذ یا کچھ بھی بچھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کو پانی کے اندر ایک پاٹ 50 ml کا لینا ہے, اس کے اندر 1.5 ml کیلسی وٹ, ایک پاٹ لینا ہے جس میں 50 ml پانی ہونا چاہیے, اس کے اندر 1.5 ml, ٹھیک ہے, 1.5 cc کیلسی وٹ ڈالیں گے, مکس کریں اور فیمیل کو دے دیں. 24 گھنٹے بعد چینج کریں. اب وہ فیمیل آپ کی بریڈنگ کیج میں نہیں جائے گی, یہ یاد رکھ لیجیے گا, کیونکہ وہ فیمیل ایگ بائنڈنگ پہ آ گئی ہے. واپس بریڈ پہ لگائیں گے, ایگ بائنڈنگ پہ آئے گی اور فیمیل ایکسپائر ہو جائے گی, جو کہ بہت لوگ اپنی فیمیل ایکسپائر کرتے ہیں اس طریقے سے. یہ جو ہے نا بہت سالوں کا ایکسپیرینس کا نچوڑ ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو میں امید کروں گا کہ میں اپنا گلا جو ہے نا ٹوٹلی سکھا چکا ہوں بول بول کے, تو آپ لوگ ویڈیو کو پسند کریں گے. تو آپ لوگوں نے اس کے بعد اس فیمیل کو پانی کے اندر 1 ہفتے تک کیلسی وٹ دینا ہے. وہ فیمیل انشاءاللہ اگر انڈے اتارنے کی صورت میں ہوگی اتارتی رہے گی, نہیں ہوگی میں انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا وعدہ تو نہیں کر سکتا, مگر میں آپ کو یہ 100% کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی فیمیل جو ہے نا وہ ٹانگوں پہ کھڑی ہو جائے گی. اور وہ اس کو آپ نے ڈائریکٹ بریڈ پہ نہیں لگانا, اس کو پھر آپ نے فلائنگ میں ڈالنا ہے. مزید 1 ہفتہ کیلشیم آپ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے وائٹامنس دینے ہیں. پھر واپسی ہفتے میں 2 بار آپ اچھے قسم کا کیلشیم. میرا مشورہ یہ ہے کہ جب اگر ایسا کیس ہو تو اس میں کیلسی وٹ ہی یوز کیا جائے. کیلسی وٹ آپ اس کو دیتے رہیں 2-3 ویک, اس طرح اس کی روٹین رکھیں, دین انشاءاللہ آپ اس کو واپسی پیئر اپ کریں. اگر وہ انفرٹائل انڈے دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ پیئر باؤنڈ نہیں ہے, تو آپ کوشش کریں پیئرنگ چینج کر دیں. آپشن نہیں ہے پھر پیئر اپ کریں, دیکھیں میل اگر ایکٹیویٹی دکھاتا ہے, فیمیل کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, اس مین کہ آپ کا پیئر لگ جائے گا اور آپ جو ہے انشاءاللہ مزید آگے اچھی بریڈ حاصل کر لیں گے اس پیئر سے, ٹھیک ہے. اب یہ آگے ایک کیس کے ایگ بائنڈنگ اگر ہو جائے تو ہم کس طرح ٹریٹ کریں. اب آتا ہے وہ سیویئر کیس کے جب جو ہے نا فیمیل بالکل لیٹ جاتی ہے, نڈھال ہو جاتی ہے اور انڈا بالکل اینڈ پھنس جاتا ہے. تو اس کا سمپل سا حل یہ, میں نے جو ہے سب سے پہلی ایگ بائنڈنگ میرے جو برڈ کو ہوا تھا میں نے نکالا تھا, وہ تقریباً 2014 کی بات ہے, اور وہ بجری برڈ تھا میرا. اور اس کے بعد جو ہے میں مسلسل, میرے کو 2-3 سال تک میرے پاس یہ پرابلم آ رہی تھی ایگ بائنڈنگ. بٹ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے, میرے پاس لاسٹ 2 سال سے جو ہے نا ایک برڈ ایگ بائنڈنگ میں نہیں آیا. شروع میں کچھ فیمیلز آئی تھیں, 2 فیمیلیں آئی تھیں, ایک کو میں ریکور کر گیا, ایک مر گئی, مگر میں نے انڈا نہیں نکالا, انہوں نے خود ہی انڈا نکالا. اور جو دوسری فیمیل تھی اس کا تو کیس ہی الگ تھا, میل الگ مار رہا تھا اس کو, وہ ایٹ پیک انڈے دے رہی تھی, تو وہ بہت زیادہ اسٹریس میں جا کے ایکسپائر ہو گئی. اور میں اس ٹائم اپنی شادی کے اندر مصروف تھا, تو جو کیئر ٹیکر تھا ہمارے سیٹ اپ کا اس کو اس چیز کا نالج نہیں تھی, وہ ایٹ دی اینڈ برڈ ایکسپائر ہو گیا. مگر میرے پاس الحمدللہ بہت کلچز میں نے لیے ہیں, 8 انڈے, 7 انڈوں کا ایوریج, مگر ابھی تک ایگ بائنڈنگ نہیں آئی. اور انشاءاللہ امید کروں گا نہیں آئے گی, کیونکہ میں اپنے برڈ کو پراپر طریقے سے کیلشیم پرووائڈ کر رہا ہوں. میں آپ کو اپنی روٹین بھی بتاؤں گا. آپ نے اگر بہت زیادہ ایشو بن گیا, آپ نے کوکونٹ آئل ایک تو سب سے پہلے اس کی وینٹ میں ڈالنا ہے, 2 منٹ کے لیے اس کو پکڑنا ہے الٹا, ٹھیک ہے. نارملی اسی طرح آپ اس کو پوزیشن رکھیں گے, برڈ کا ہیڈ یہاں پر ہے, وینٹ یہاں ہے, آئل ڈال کے اس طرح آپ نے 2 منٹ تک پکڑنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی فنگرز پہ اور اس کی وینٹ ایریا پر, برڈ کے وینٹ ایریا پر آئل لگانا ہے, کوکونٹ ہی لگا کے آپ آرام سے جب اوپر سے پریس کرتے جائیں گے, دباتے جائیں گے آرام سے, بالکل انڈے کے ہیڈ سے.
आहिस्ता आहिस्ता आपको अंडा बाहर आता हुआ नज़र आएगा, आराम से निकाल सकते हैं आप अंडा, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। और अक्सर ऐसा होता है अंडा टूट जाता है, तो उसमें भी टेंशन लेने की बात नहीं है, फीमेल अंडा उतार देती है। अगर अंडा कभी कभार टूट जाता है ना, क्योंकि अंदर जो बर्ड के वेंट के अंदर अंडा होता है, पेट में अंडा होता है, अंडा बहुत सॉफ्ट होता है, तो जब अंडा टूट भी जाता है ना, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, वैसे अगर हो जाए तो आपने इसमें कोई परेशान नहीं होना, ऑटोमेटिकली फीमेल अपना अंडा खुद ही वेस्ट कर देगी। टोटली गला मेरा सूख चुका है कंप्लीट। मैं कैल्शियम के ऊपर जो है जितना बना सकता था बना दिया है। एक एक करके प्रोडक्ट्स के ऊपर इंशाल्लाह मैं आगे तफसीलन बात करूंगा। अभी मैंने कॉम्बिनेशंस के साथ आपको बता दिया है कि बर्ड की बॉडी के अंदर ऑयल की भी रिक्वायरमेंट होती है और कैल्शियम की भी होती है। कैल्शियम आप किन किन चीज़ों से पूरा कर सकते हैं सब बता दिया। अब बात करते हैं मैं अपनी रूटीन के ऊपर कि मेरे बर्ड्स को कैल्शियम किस तरह डलता है। अगर बर्ड मेरा फ्लाइंग के अंदर है, रेस्टिंग पीरियड पे है, तो उसको हफ्ते में एक बार कैल्शियम लाजमी डलता है, चाहे वो फिर वो बच्चा हो, पट्ठा हो, चाहे वो अडल्ट मेल हो या फीमेल हो। अगर मैं फीमेल्स को रेडी कर रहा हूँ तो मेरी फीमेल्स को मैं कैल्शियम हफ्ते दिन से ब्रीड पे लगाने से एक हफ्ता पहले स्टार्ट कर देता हूँ। नॉन स्टॉप एक वीक तक कैल्शियम चलता है, उसके बाद वो पेयरिंग पे आती है फीमेल। अब फीमेल पेयरिंग पे भी आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या रूटीन होनी चाहिए? तो मेरी रूटीन इस तरह की है कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मैं यूज़ करता हूँ कैल्सीफॉर्म, इसके साथ मैं यूज़ करता हूँ एविगोल्ड एडवांस। पानी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं। 48 घंटे के लिए या आप रख सकते हैं, ठीक है, कंपनी कहती है 48 आवर्स आप रख सकते हैं। मतलब एविगोल्ड और कैल्सीफॉर्म अगर मैंने आज बना के लगाया है तो 2 दिन तक चलेगा। और मज़े की बात, अभी भी मेरे बर्ड्स को कैल्सीफॉर्म और एविगोल्ड लगा हुआ है मिक्स हो गया, ठीक है। आपने ये लगा दिया 2.5 ml पर लीटर के अंदर। अब मेरा हफ्ते में 2 दिन ये चलता है, और कभी अगर मेरा मूड हुआ तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन मैं कैल्सीविट चला देता हूँ। और अगर मूड ना हुआ तो इसका साइकिल ये है कि जैसे ही मेरी फीमेल एग्स ले करना शुरू करती है, मैं उसको कभी कभार अगर मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, या मैंने उससे ओवर क्लचेस ले लिए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको जब अंडा वो फर्स्ट उतारती है तब से लेके जब तक अंडे वो कंप्लीट करती है, मैं उसको नॉन स्टॉप कैल्सीवेट प्रोवाइड करता हूँ या कैल्सीफोम प्रोवाइड करता हूँ। ज़्यादा मेरा फोकस कैल्सीवेट पे होता है। और अगर मेरी फीमेल हेल्दी है, एक्टिव है, मुझे नहीं लग रहा कि उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या एग बाइंडिंग हो सकती है, तो मैं उसको कैल्सीवेट जब वो अंडा उतारती है उसके 2 दिन कैल्सीवेट देता हूँ, उसके बाद मैं कैल्शियम रोक देता हूँ। ये बात हो गई पानी के अंदर, ठीक है। अब मैं अपनी बेंगलाइज पोस्टर को जो है ना पानी के अंदर कैल्शियम 15 दिन में 20 दिन में एक बार देता हूँ, बार बार नहीं देता। तो मेरे उन बर्ड्स के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। तो इसका मैंने ऑल्टरनेट ये निकाला है कि ये तो पानी के अंदर हो गया, अब मैं डालता हूँ सॉफ्ट फूड के अंदर कैल्शियम। उसके अंदर मेरा तरीक़ेकार ये है कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन सॉफ्ट फूड देता हूँ। तो मैं कभी उसके अंदर कटल बोन एक्सेल डाल देता हूँ, ठीक है, कभी मैं उसके अंदर मोरिंगा डाल देता हूँ, कभी मैं उसके अंदर नेक्टॉन का कैल्शियम डाल देता हूँ, कभी मैं कैल्सिलक्स डाल देता हूँ, और ज़्यादातर मैं डालता हूँ डी न्यूट्रिकल। क्यों? क्योंकि डी न्यूट्रिकल के अंदर कैल्शियम भी है, मिनरल्स भी हैं, और उसके अंदर D3 भी है। तो मेरे अदर बर्ड्स जो हैं उनको जब सॉफ्ट फूड प्रोवाइड होता है तो उनको सबको कैल्शियम मिल जाता है। उसके नीचे बच्चे हैं, बड़े हैं, सेल्फ होने वाले हैं, खुद हैं, सबको कैल्शियम मिल जाता है। मज़े के साथ साथ मेरे अपनी जो गोल्डियंस हैं मेरी, या जो मेरे एक्जॉटिक बर्ड्स हैं जिनसे मैं एग्स देता हूँ, उन तक भी कैल्शियम पहुँच जाता है, सॉफ्ट फूड के अंदर भी। तो एक कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा एक रोल प्ले करता है। वाइटामिन्स और कैल्शियम और मिनरल्स, ये 3-4 चीज़ें जो हैं बर्ड की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। आई डोंट नो वीडियो कितनी लंबी हो चुकी है, मे बी शायद आधे घंटे से ऊपर की हो चुकी होगी, बट आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है डिटेल के अंदर, और मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को जो है प्रॉपर गाइड किया है, ठीक है, समझाया है या बताया है, ठीक है। मैंने कहीं से स्टडी करके नहीं बताया आपको कि कोई ये यूज़ कर रहा था, ये आर्टिकल पढ़ लिया। जो भी मेरा होल एक्सपीरियंस था वो आप लोगों के सामने रख दिया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शंस हैं कैल्शियम के, आप मियालिक यूज़ करें, कैल्सीफॉर्म यूज़ करें, फलां यूज़ करें, जो आपको समझ आता है वो यूज़ करें, कैल्शियम सब बेस्ट हैं। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे बर्ड को कब, कितना और किस तरह और किस टाइम कैल्शियम कितना चाहिए। अगर आप उस हिसाब से अपने बर्ड को प्रोवाइड करते हैं तो कोई मसला नहीं है। आप नेक्टोन यूज़ कर लें, वर्सिलीला का यूज़ कर लें, मियालिक यूज़ कर लें। मियालिक तो थोड़ा लो कैटेगरी के अंदर, मैं इतना प्रेफर नहीं करता, लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और लोगों के पास रिजल्ट्स भी हैं, मगर मैं इतना ज़्यादा जो है प्रेफर नहीं करता। ज़्यादा फोकस मेरा दूसरे कैल्शियम्स पे है क्योंकि उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाजमी आप लोग लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके, और मेरे जल्दी से जल्दी 20K सब्सक्राइबर्स हो। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।